بہت بڑی سیاسی جنگ ہے, پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت کہہ لیں, مذہبی سیاسی جماعت کہہ لیں, اس کے لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. انہوں نے ایک تقریر کی تھی آج سے کچھ روز پہلے, وہاں سے بمباری کا آغاز اصل میں شروع ہوا. اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل بمباری جاری ہے. بارش قسم کے جو افراد ہیں اور پکی عمر کے نوجوان بھی نہیں ہیں کہ ان کے جذبات بہک جائیں, وہ بھی آ کر پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں اور کس قسم کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. دوسری سائڈ سے بھی کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو جاں باز ہیں وہ بھی ان کو اس زبان میں جواب نہیں دے رہے. لیکن یہ ہو کیا رہا ہے یار, مطلب چنگی بلی 50 سال کی عمر ہے ان لوگوں کی, اور وہ باتیں ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی 21 سالہ. نہیں, آپ پہلے یہ بتائیں نا کہ مولانا نے کیا کہا تھا مریم کو. مولانا نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ 10,000 روپیہ تمہارے منہ پہ مارتے ہیں, یہ کہا تھا. یہ مولانا صاحب چناب نگر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے. وہ ختم نبوت کا جلسہ تھا, وہی ختم نبوت کا جلسہ تھا جہاں کی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اس سے ایک ہی دن آگے پیچھے میں ایک دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا تھا, ایک دن کیپٹن صفدر صاحب نے خطاب کیا تھا. کیپٹن صفدر صاحب کی ویڈیو آج کل وائرل ہوئی ہوئی ہے اور ان کی بیگم کو پوچھا جا رہا ہے کہ اینو دسو باقی سارے اینو تسی پڑھ رہے ہو, ایدا کی کرنا ہے. نہیں, لیکن مولانا نے جو بات لیکن پتہ نہیں ان کی آج کل برا ٹائم لگ رہا ہے. یہ مناسب بات تھی جو مولانا صاحب نے کی, اور مولانا صاحب بہت غصے میں تھے اس دن. مجھے نہیں پتا انہوں نے اتنے ایک دم آؤٹ آف دا باؤنڈری جا کے چھکے مارے اور مریم کو کہا کہ منہ پہ مارتے ہیں, اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ کیمپین چلائی گئی. نہیں, وہ مجھے بھائی وہ غصے میں اس لیے تھے کہ روزی پہ ٹانگ پڑ کہ یہ سارے کے سارے جو مسجدوں کے چندے ہیں, مدرسوں کے چندے ہیں, وہ چندے اکٹھے ہوتے ہیں. وہ چندے اکٹھے ہو کے پھر جاتے ہیں ٹاپ کے اوپر, پھر یہ مدرسوں میں دیتے ہیں 8,000 روپیہ جو امام مسجد ہوتا ہے. وہ بیچارہ جو ہے نا وہ پورا سال جو ہے نا وہ روٹی مانگ کے کھاتا رہتا ہے. اس کو کسی گھر سے شادی ہوتی ہے, کسی کی مرن ہوتی ہے, تو وہ جو ہے اس کے گھر کے کھانا آ جاتا ہے تو وہ کھا لیتا ہے. تو اس کو مانگنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے. قرآن پاک بھی پڑھاتا ہے, وہاں سے جا کے قرآن پاک پڑھاتا ہے تو وہ اس کو پیسے مل جاتے ہیں. جبکہ اچھا میرا اس میں جو بنیادی اور یہ 10,000 نہیں ہے 25,000 ہے. وہ 25,000 ہے نا. اس ٹائم پہ مریم نے جب اعلان کیا تھا تو 10,000 روپے کا کیا تھا, جس وقت اب بات یہ ہے کہ یہ جو مؤذن کی یا امام مسجد کی جو تنخواہ ہے نا, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے مقرر کی تھی. اور اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جی وہ ان کی نیتیں دیکھیں اور ان کی نیتیں دیکھیں. تو میرا جواب یہ ہے کہ ان مولویوں کو بھی دیکھیں اور اپنی نیتیں بھی دیکھیں. تو بات یہ کہ یا تو وہ یہ حضرت عثمان جیسے نہیں ہے تو آپ اس زمانے کے امام مسجد جیسے بھی نہیں شعر پورا آتا ہے تو بات اپنی پوری کر لیں. بعد میں اب یہ جو اقرارنامہ ہے, لوگ ظالم سنگ سانو مرندہ شوق بھی اب دیکھیں وہ صحیح بات کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ اب یہ اقرارنامہ ہے. اقرارنامے کے اندر لکھا ہوا ہے پہلا بہت 10 پوائنٹ ہے جی. اب یہ میں مسجد کے پلیٹ فارم سے کسی قسم کی مذہبی منافرت, فرقہ وارانہ یا اشتعال انگیز تقریر یا بیان نہیں دوں گا. ٹھیک ہے جی, کیا اس میں تکلیف ہے بھائی آپ کو یہ بیان دینے میں, بیان نہ دینے میں؟ دوسری, میں کسی بھی قسم کی حکومت پاکستان, ریاستی اداروں یا قومی قیادت کے خلاف تقریر یا بیان نہیں دوں گا. اب یہ پوائنٹ ہے جس پر ان کو شاید تکلیف ہو رہی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کی بات کی تھی میں نے کہ یہ جو ہمارے مدارس ہیں ان کے اندر ہمیشہ سے طالبان کی حکومت کو شرعی اور پاکستان کی حکومت کو کفریہ نظام کہا جاتا ہے. یہ ان کو تکلیف ہے. تیسرا ہے جی, مسجد کا لاؤڈ اسپیکر صرف اذان, خطبہ جمعہ اور انتظامی اعلانات کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہ آلریڈی قانون ہے, پنجاب میں ہے, پہلے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. جی, میں مسجد کو امن, رواداری اور باہمی بھائی چارے کے فروغ کا مرکز بناؤں گا. یہ اس سے بھی شاید ان کو تکلیف ہوگی. چھٹا ہے جی, میں مسجد میں نفرت انگیز یا فرقہ وارانہ مواد کی تقسیم یا نمائش کی اجازت نہیں دوں گا. ساتواں جی, میں ضلع و تحصیل انتظامیہ, پولیس اور محکمہ اوقاف کے تمام احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہوں گا. کون سی ایسی بات ہے اس میں جو ابھی تک مجھے سمجھ. 8واں, میں جمعہ, عیدین اور دیگر اجتماعات کے موقع پر نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ سے مکمل تعاون کروں گا. میں کسی بھی موقع پر امن و امان کے قیام کے لیے حکومت وقت سے ہر ممکن تعاون فراہم کروں گا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ اگر میں ان ہدایات کی خلاف ورزی کروں تو میرے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے. سوشل میڈیا پہ کیا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں صرف خرید رہے ہیں آپ. مولانا نے کہ آپ کے ملازم ہیں, اس طرح تو کوئی ملازموں کو مطلب نہیں. تو یہ جو کشمیر کمیٹی کی سربراہ بنے ہوئے تھے مولانا صاحب, میں بڑے ان کا احترام کرتا ہوں. ایز اے پولیٹیشین میں ان کا احترام کرتا ہوں. ایز اے مذہبی رہنما میں اتنا کوئی ان کا فین نہیں ہوں, لیکن ایز اے پولیٹیشین آئی ریسپیکٹ ہم, اور میں ان کو ایک بہت جہاندیدہ سیاستدان سمجھتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جب کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے تو وہ بک گئے تھے. مفتی تقی عثمانی جو ہیں وہ کئی کمرشل بینکس کے جو کیا کہتے ہیں وہ جو انہوں نے اسلامی نظام قائم کیا ہوا ہے, اسلامک بینکنگ, وہ کیا بک گئے ہوئے ہیں؟ سود والا کہانی. ٹھیک ہے, وہ جو فتاوا ہیں وہ کیا بکے ہوئے مولویوں کے؟ اور یہ جو سارے CII کا جو سربراہ ہے
اس کو وفاقی وزیر مملکت کے برابر اس کی مراعات بھی ہیں اور اس کا عہدہ بھی ہے. وہ کیا بکا ہوا ہے؟ یا مفتی منیب الرحمان جو ہیں وہ کتنے دہائیوں تک جو ہے وہ سربراہ تھے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے, اور ابھی بھی دوسرے کوئی 2-3 ہیں, دوسرے مولوی صاحب کوئی آ گئے. یا یہ جو حامد سعید کاظمی صاحب ہیں یا نور الحق قادری صاحب ہیں جو وفاقی وزراء ہیں, یہ کیا بک گئے؟ تو مولوی صاحبان اگر تو پیسے سے بک جاتے ہیں تو پھر تو یہ بھی بکے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی بکے ہوئے ہیں, ان کے پاس تو چیف منسٹری تھی, ان کا تو بھائی گورنر رہا ہے صوبے کا ابھی تھوڑے دنوں پہلے, ابھی بھی ان کو گورنر ہی چاہیے, رائٹ. یہ 25,000 پہ بک جائے گا تو تم کروڑوں لے کے اربوں لے کے نہیں بکے ہوئے. مجھے سوال کا جواب دیں. اب یہ سوشل میڈیا پر نئی کہانی کے جو وہ پی ایم ایل این والے جو ہیں وہ ڈیزل کہہ رہے ہیں. اچھا, میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا ڈیزل, میں نے پہلے جو ہے وہ گراج کا ذکر دیکھا, اور اس میں بڑی مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ مریم کے بارے میں جو وہ ایک گھٹیا قسم کا الزام ہمیشہ سے پی ٹی آئی والے کرتے تھے, اور یہ ڈیزل بھی پی ٹی آئی والے کہتے تھے, تو وہ دونوں کے اندر پی ٹی آئی صلاحیت کر گئی ہوئی ہے. وہ اس کو ڈیزل کہہ رہے ہیں اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں اگر کسی نے ڈیزل کا نام لیا تو پھر ہم گراج والی کہانیاں بھی سنائیں گے. تو ماشاء اللہ جو ملک کا وہ سیاسی جو مکالمہ ہے اس کی جو کوالٹی ہے, اس کا جو معیار ہے, وہ جس پستی میں گرا ہوا ہے, ایوریج آئی کیو لیول ہی گیا اس ملک کا. سب کے سب کہنا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں کہ ایوریج ہمارا, ہم سب کا آئی کیو لیول جو ہے وہ زمین پہ چلا گیا. رانا صاحب آپ دکھی بیٹھے ہیں یار. نہیں میں دکھی نہیں بیٹھا. ٹاپک دکھی یہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے جی. یہ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں, ان کو 25 دیں, 35 دیں, 40 دیں, 60 دیں, 70 دیں, لاکھ دیں. یہ جو جمعے کا معاملہ ہے یہ ریاست اور اس کی عوام کا معاملہ ہے. اس میں جو ریاست چاہے یا ریاست کا جو پیغام ہو وہ اس پہ ڈیلیور ہونا چاہیے جمعے کے خطبے میں. اور باقی نماز کا معاملہ ہے, آپ نے 5 وقت وہ مسجد کھولنی ہے اور اس میں آنا ہے, آپ نے نماز پڑھانی ہے, اپنے گھر چلے جائیں آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں. اٹس ویری سمپل, اس کو کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مذہب کو جتنا یہ لوگوں نے یوز کیا ہے مختلف کاموں کے لیے, وہ معاملہ بند ہونا چاہیے. دیٹس ویری سمپل. تو اب میں تو اس چیز کو ٹوٹلی سپورٹ کرتا ہوں, اور عوام کو بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو یہاں پر ایک اس کو کیا کہتے ہیں مادر پدر آزادی جو ہے یہ نہیں چلنی چاہیے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا جو ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں, پارلیمانی گفتگو. تو اب یہ جو چیز ہے نا, اس کو آئی ڈونٹ تھنک اس کو کمپلیکیٹ کرنے. مولانا تھوڑے سے تڑپیں گے, تھوڑے سے اس طرح کریں گے, تھوڑے سے اس طرح کریں گے, ایک آدھا لانگ مارچ بھی کر دیں گے, لیکن وہ مولانا کے ساتھ بات چیت کر کے نا وہ 25 دا 27 کر دو یا کچھ بوتا کر دو یا مولانا دا کوئی وظیفہ لا دو, تو وہ کچھ کر کے معاملہ طے کر لینا چاہیے. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ اس کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا. اچھا ابھی خالی نہیں, میں ڈس ایگری کرتا ہوں وقاص سے, اس وجہ سے کہ اس میں جو نہیں اس میں سٹیکس بڑھے, ٹھیک ہے نا. وہ ابھی آپ نے پچھلی والی جو خبر ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ 48,000 سے 1 لاکھ ہو گئے مدرسہ. ہاں, اور اس میں سارا پیسے ہیں, کمائی ہے, پیسہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں اتنی کمائی ہے. اچھا, یہ 25,000 جا رہا ہے اس کی جیب میں سیدھا, اس کا اکاؤنٹ نمبر بنے گا, اس کا کوئی ایزی پیسہ جائز کیش اس کے اندر ڈائریکٹلی ٹرانسفر ہوگا, اس کی شناختی کارڈ اکٹھا بھی نہیں کرنے دیا جائے گا نا, پھر یہ بھی نہیں کرنے دیا جائے گا. یا اگر چندہ اکٹھا ہوگا تو وہ کاف کے پاس جائے گا, جس طرح کاف کے ڈبے پڑے ہوتے ہیں اس میں چندہ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں یا جیگر, یہ دیکھیں نا, بہت بڑی بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ اپنے مولانا فضل الرحمان جو ہے نا, ان کے بارے میں جو مولوی حضرات ہیں ان کا یہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی مولوی حضرات ان کو پسند نہیں کرتے. مولوی حضرات جو ہے نا, جو مدرسے کے چھوٹے موٹے جو امام مساجد ہیں, ان کے نزدیک مولانا فضل الرحمان نے ان کو اقتدار کے ایوانوں تک مولویوں کو لے گئے, ایکسیس پہنچایا انہوں نے, وہاں تک لے کر گئے, ورنہ پاسبل نہ ہوتا. سو دے ڈونٹ ریزنٹ ہز ایگزسٹنس. جیسا ہمیں لگتا ہے نا کہ جی وہ ڈیزل کے نعرے لگ رہے ہیں, لیکن وہ واقعی مدارس کا ایک بہت بڑا چیمپئن ہے وہ, ٹھیک ہے. سیم گوز ود مساجد ایز ویل. تو مولانا فضل الرحمان کی تو اتھارٹی کے اوپر یہ ڈائریکٹ حملہ ہے.